اس کے بعد سورہ زمر شروع ہوتی ہے. اللہ فرماتا ہے تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. حکیم کس کو کہتے ہیں؟ الذی یضع کل شیء فی مکانہ الصحیح هو الحکیم. جو ہر چیز کو اس کی صحیح جگہ میں رکھے, دیٹ از کالڈ حکیم. دل حقیقت صفت الحکیم یدل علی وجود اللہ تبارک و تعالی دلیلا صریحا. اللہ کی صفت حکیم در حقیقت اللہ کے وجود کی سب سے قطعی دلیل ہے. دلیل قطعی. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھا جائے تو ہر چیز اپنی جگہ پر رکھی ہوئی ہے, کوئی چیز اپنی جگہ سے ادھر ادھر نہیں ہے. کائنات میں ہر چیز کا اپنی جگہ پر ہونا, صحیح جگہ پر ہونا, اس بات کی دلیل ہے کہ اس کائنات کے پیچھے کوئی حکیم ہستی موجود ہے. گویا کہ صفت حکیم اللہ کے وجود پر قطعی دلیل ہے. اللہ اکبر. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین. اللہ کے لیے عبادت کرو تو خالص ہو کر کے, مخلصا یعنی صرف اسی کو خوش کرنے کے لیے. اور یہ پوری صورت اخلاص پر مبنی ہے, یعنی ہر عبادت فاعبد اللہ مخلصا, ہر عبادت کے اندر اخلاص ہونا چاہیے. اور اس سے پہلے اللہ کی کتاب کا ذکر ہے. یعنی اخلاص پیدا کیسے ہوگا؟ جتنا اللہ کی کتاب سے تم جڑو گے تمہارے دل میں اتنا اخلاص پیدا ہوگا. قرآن سے جتنا جڑو گے اتنا تمہارے دل میں اخلاص پیدا ہوگا. اور اخلاص ہی در حقیقت عبادت کی روح ہے. اگر کسی عبادت سے اخلاص نکل جائے عبادت کی کوئی قیمت نہیں ہے. جی. اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ بیچ میں جو وسائط رکھتے ہیں, وسائط کا مطلب بیچ میں جو وسیلے ہیں, کہ مشرکین کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی. ہم نے ان اولیاء کو معبود کہاں مانا ہے؟ ہم ان کی عبادت کہاں کرتے ہیں؟ ہم نے ان کی عبادت اس وجہ سے کی ہے تاکہ یہ اللہ سے ہمیں قریب کر دے. ہم ان کو وسائط مان رہے ہیں, بیچ میں واسطے مان رہے ہیں. اللہ فرما رہا ہے یہ سب شیطان کی مزین کی ہوئی چیزیں ہیں. اللہ اور بندے کے درمیان کوئی وسیلہ نہیں ہوتا. اگر آدمی یہ کہہ دے کہ اللہ نے یہ وسیلہ خود بنایا ہے اور اللہ نے اس کا حکم دیا ہے, فلا گیا ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار, ایسا آدمی جھوٹا ہے. اس لیے کہ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی وسیلہ نہیں ہوتا. جی. اگر کوئی آدمی وسیلہ بیچ میں مانتا ہے تو دنیا کے وسیلوں کو اللہ کے لیے کہتا ہے, تو گویا کہ وہ مخلوق کو خالق کے اوپر قیاس کر رہا ہے, خالق کو مخلوق کے اوپر, خالق کو مخلوق کے اوپر قیاس کر رہا ہے. یہ قیاس مع الفارق ہے. جی. اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے تم کو ہم 3 اندھیریوں میں, 3 تاریکیوں میں ہم تمہیں بناتے ہیں. آج میں نے پڑھا, کئی سو صفحات میں نے پڑھے اس پارے کو بیان کرنے کے لیے. جی. یہ میں تلاش کر رہا تھا کہ اللہ 3 اندھیروں میں کیوں پالتا ہے, بناتا ہے. ایک صاحب نے لکھا اس وجہ سے کہ ان اشعۃ الشمس لو وصلت الیہ لافسدتہ, اس لیے کہ بچے کو جو ایک معمولی جرثومے سے جو بنایا جاتا ہے, تخلیق کیا جاتا ہے, کہتے ہیں اس کی پوری تخلیق کے اندر اگر سورج کی روشنی وہاں پہنچ جائے تو بچہ نہیں بنے گا. ہاں, خراب ہو جائے گا. اللہ جب انسان بنا رہا ہے 3 تاریکیوں کے اندر تو وہاں صرف اندھیرا رہنا چاہیے. سورج کی روشنی اگر پہنچ جائے, اس ان اشعۃ الشمس لو وصلت الیہ لافسدتہ, پوری کی پوری تخلیق بگڑ جائے گی. گویا کہ بچے کو ماں کے رحم میں مکمل طور سے بنانے کے لیے وہاں سورج کی روشنی کی ضرورت نہیں ہے. سورج کی روشنی وہاں پہنچ جائے تو بچہ بننے میں گڑبڑ ہو جائے گا, خراب ہو جائے گا. اسی وجہ سے اللہ ایک تاریکی کے اندر نہیں 3 تاریکیوں کے اندر اسے بناتا ہے. اللہ اکبر. یہ حکمت ہے عجیب و غریب. اللہ حیرت. اس کے بعد کہا گیا یکور اللیل علی النہار ویکور النہار علی. کورا کہتے ہیں گیند کو عربی میں, اور وہی لفظ یہاں لایا گیا. اس کا مطلب زمین کوروی ہے, بالکل سائنس کے مطابق. جی. سائنس نے جیسا کہا ہے زمین کوروی ہے, گیند جیسی ہے, بیزوی ٹائپ. اچھا. کافروں سے کہا جا رہا ہے, کتنا شارٹ ہے دیکھو, تمتع بکفرک قلیلا انک من اصحاب النار. ایک مفسر لکھتا ہے ما اسرع اصولہم الی النار. یہ کافر جو ہیں یہ کتنی جلدی جہنم میں پہنچنے والے ہیں. اللہ نے اتنا ہی کہا تمتع بکفرک قلیلا, اپنے کفر پر رہتے ہوئے تھوڑا سا انجوائے کر لو. تمتع مینس انجوائے کر لو بکفرک, اپنے کفر کے ساتھ. قلیلا لأن الدنیا قلیلہ, اس لیے کہ دنیا بہت قلیل ہے, تو تھوڑا سا انجوائے کر لو. انک من اصحاب النار, تم جہنم میں جانے والے ہو. ما اسرع وصولہم الی النار, یعنی ڈائریکٹ کہہ دیا گیا تمتع بکفرک قلیلا انک من اصحاب النار.
اللہ اکبر, اتنی جلدی ان کو جہنم میں پہنچا دیا گیا. بس لین الدنیا قلیلا, تھوڑی سی ہے بس, اس کے بعد تمہارے لیے تو جہنم ہی جہنم ہے. تمتع بکفرک قلیلا انک من اصحاب النار. اللہ. امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمت ربی. رات میں کھڑے ہو سجدہ اور قیام میں, جی, اور یہ تو ظاہر ہے آدمی کا, فعل ہے یہ. وَيَرْجُو رحمت ربی, یحذر الآخرہ, ڈر ہونا چاہیے اور امید ہونی چاہیے. تو ڈر اور امید یہ ہے قلبی فعل, اور سجدہ اور قیام یہ ہے آپ کا جی ظاہری فعل ہے آپ کا. جی, اور ایک بات بتائی گئی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے, ہم لوگ تو ایک پارے میں گھبرا جاتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر پھول جاتے تھے. جی, کان یقوم من اللیل حتی تنفطر قدمہ, آپ کے پیر پھٹ جاتے تھے, اتنے پھول جاتے تھے. اللہ. تأمل هذه اللذة التي تنسی آلام البدن. اللہ, ذرا تہجد کی لذت تو دیکھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں کھڑے ہوئے ہیں, یہ لذت تو دیکھو. التی تنسی آلام البدن, کہ پیر پھول کر پھٹ جا رہا ہے, بدن کی تکلیف محسوس نہیں ہو رہی, یہ لذت مل جائے. اگر یہ لذت آپ کو نماز میں مل رہی ہے تو آپ کی نماز ہے, قاعدے کی نماز ہے. بدن کے درد کو بھلا دے. اللہ اکبر, پیر پھول گیا, پیر پھول کر کے پھٹ رہا ہے اور آپ کو اس کا احساس نہیں ہو رہا ہے, تو لذت مل رہی نا کسی چیز میں کہ بدن کے درد کا احساس نہیں ہو رہا ہے. تامل ہذه اللذہ, اس لذت کو محسوس کرو, غور کرو. کبھی ایسی نماز پڑھی ہے زندگی میں؟ ایسی نماز پڑھ کے ایک دفعہ دیکھو, زندگی میں زندگی بن جائے گی. ایک دفعہ پڑھ کر کے دیکھو. یہ رسول کی نماز. ہماری ساری عبادتیں ایسی ہی ہیں سب, اللہ قبول کر لے, بس دعا کرو. ویسے سب کی سب ایسی ہی ہیں, سب ایسی ہی ہیں سب. فرمایا گیا کہ میرے بندے کیسے ہوتے ہیں؟ الذین یستمعون القول, جو قرآن کو سنتے ہیں, فیتبعون احسن, تو احسن پر عمل. ایک ہوتا ہے حسن اچھا, اور ایک ہوتا احسن سب سے اچھا. اچھا, اسلام میں بھی کچھ چیزیں اچھی ہیں, کچھ بہت اچھی ہیں. جی جی, المندوب احسن, المندوب حسن. نفل آپ نماز پڑھیں, تراویح پڑھیں, یہ حسن ہے. لیکن فرض نماز, الواجب احسن. الانتقام, اگر آپ کسی سے انتقام لیں حسن ہے. ولکن العفو احسن, کسی کو معاف کر دیں تو زیادہ بہتر ہے. جگہ حسن اور احسن یہ موجود ہے. اس کے بعد فرمایا گیا, اے ہمارے حبیب, آپ کو موت آنے والی ہے. انک میت وانہم میتون. جی, ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون. جی, سب جھگڑو گے قیامت کے دن. اے لوگو, بیٹا اپنے باپ سے جھگڑے گا, ماں اپنے بیٹے سے جھگڑے گی, بھائی بھائی سے جھگڑے گا, سب جھگڑ رہے ہوں گے وہاں پر. جی, اور اے ہمارے حبیب, آپ کو موت آنے والی ہے. وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ, اور یہ جو آپ کے خلاف ہیں, آپ کو پریشان کر رہے ہیں, یہ سب مرنے والے ہیں. سب کے سب کو موت آنے والی ہے. ایک مفسر نے بڑا اچھا لکھا ہے, کہتا ہے کاس الموت لا بد من شربہ, موت کا پیالہ ہر ایک شخص کو پینا ہے, چاہے بندے کی عمر کتنی ہی کیوں نہ ہو جائے, 1000 سال بھی جیے تو موت کا پیالہ اسے پینا ہی ہے. ایک دن اسے مر جانا ہے, ایک دن اسے اس دنیا سے چلے جانا ہے. لہذا زندگی ہی میں موت سے پہلے آدمی آخرت کو بنانے کی فکر میں لگ جائے. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.